دعا کیا ہے؟ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ دعا سوال ہے، دعا التجا ہے، دعا پکار ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک فانی کا ابدی کے ساتھ، ایک مخلوق کا خالق کے ساتھ، ایک نیاز مند کا بے نیاز کے ساتھ جو تعلق ہے، ذریعہ ہے، رابطہ ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ جب انسان دست نیاز کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر خود کو ذلیل و رسوا، عاجز و ناتواں اور خود کو مخلوق اور مالک کو صاحب اختیار، مالک حقیقی اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب اس عظیم رب سے ربط قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک کیف و سرور ملتا ہے، انسان کو ایک ایسی خوشی ملتی ہے کہ انسان کی روح اور دل قرار پکڑنے لگ جاتے ہیں، دل کا اضطراب، الجھن اور بے قراری ختم ہو جاتی ہے، محویت کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان قلب عطا ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے فریاد سن لی ہے، سہارا دے دیا ہے، کسی نے ہاتھ تھام لیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے۔ دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، یہ فطرت انسان میں ہے۔ زندگی کا دباؤ جب حد سے بڑھ جاتا ہے، جب زندگی کے اندر مصیبت اور دکھ آتے ہیں، جب زندگی کے اندر تکالیف آتے ہیں، جب زندگی کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، تو اس وقت انسان کے جسم کے اندر موجود تمام قوتیں یک زباں ہو کر، یک مائل ہو کر اسے اپنے مالک کے سامنے جھکا دیتی ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے جھکا دیتی ہیں، جو سارے انسانوں کا خدا ہے۔ ہر بندے کا طریقہ مختلف ہے مگر دعا ایک ہے۔ ہر بندے کی فریاد علیحدہ علیحدہ ہے لیکن مالک ایک ہے۔ ہر بندے کی پکار ایک صحیح نہیں ہے لیکن مالک کی ذات ایک ہے۔ جب انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جس سے نکلنے کا کوئی رستہ اسے دنیا میں سلجھائی نہ دیتا ہو، نہ ہی اسے کوئی مدد کرنے والا دکھائی دیتا ہو، نہ ہی اس دنیا سے اسے کوئی ایسی طاقت ملتی ہو جو اس کی مدد کرنا چاہے تو مدد ہو سکے، اس وقت انسان رب کا نام لیتا ہے۔ دعا مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کے رونے کے بعد مانگتا ہے۔ دعا کرنا سوال کرتا ہے، دعا کرنے والا سوال کرتا ہے۔ کوئی راز و نیاز میں حاجت پیش کرتا ہے۔ شدت غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں اشکوں سے بھری آنکھوں کا آسماں کی طرف اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ دعا اپنی اصل میں ایک کیفیت ہے، ایک خوبی ہے، ایک کوالٹی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا گدا ہو جانا ہے، یہ نفس کی عارضی اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے دعا کہلاتی ہے۔ ایک انسان جب اپنے آپ کو پیچھے ٹھہرا دیتا ہے، جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اب ڈاؤن ہو چکا ہوں، مجھے اب مانگنا چاہیے مالک سے، تو مالک کے دربار کے اندر وہ گڑ گڑا کے روتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کو اس دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے، لیکن اکثر دکھائی دیتا ہے کہ کچھ دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ تو دعا نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ایسی ہے کہ ہر دعا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے اگر ہم غور کریں کہ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں، مشاہدہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پر انسان کی کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ اس پر واضح ہو جائے کہ دعا اپنے اصل میں بندے کا اللہ سے رابطہ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات بھی سنی جائے، لیکن دعا کرتے ہوئے لوگ عام طور پر اس بات کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا۔ اللہ انسان سے بات کرتا ہے، 100% اللہ انسان سے بات کرتا ہے، لیکن اللہ کا جو رسپانس کرنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں کہ انسان سے ایسے بات کرے جیسے آواز کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم توسط سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ یہ خدا کے منصب کے شایان نہیں، یہ خدائی پروٹوکول کے خلاف ہے۔ اللہ عام انسان سے نشانیوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ مالک کو قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مالک اس دعا کو جب قبول کرنے لگ جاتا ہے تو ہمیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے
اللہ کی نشانیوں سے کہ ہماری دعا جو ہے قبول ہو رہی ہے۔ انسان اپنے پورے ہوش و حواس کے اندر اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات دعا کو ایک تکلف کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ ہم فارمیلٹی کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، فارمیلٹی جو بندہ ادا کرتا ہے تو اس کی دعا رد کی جاتی ہے۔ اللہ فارمیلٹی کو پسند نہیں کرتا، لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں، لمبی مدت کی دعائیں بغیر سوچے سمجھے مانگی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جیسے یہ کہتے ہیں ہم، یا اللہ مجھے دولت دے دے، میرا کاروبار پھیلا دے، یہ اس قسم کی دعائیں ہیں جو بہت طویل مدتی منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ حرج کوئی نہیں ہے اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اصول دعا یہ ہے کہ ہمیں مختصر دعا مانگنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر صبح مانگ رہے ہیں دعا، صبح فجر کی نماز میں، تو ہمیں فجر کی نماز میں ایسی دعا مانگنی چاہیے جس کا ظہور ہمارا ظہر کی نماز تک ہو جائے۔ ایسی التجا اللہ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ظہر تک یہ چیز عطا فرما۔ ہمیں شارٹ ٹرم کی دعا مانگنی چاہیے، مختصر مدت ہو، اور مثال کے طور پہ ہر روز ہمیں 2-3 دعائیں مختصر مانگنی چاہیے، تو جن کے قبول ہونے کا 100% امکان بھی رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم ایسی دعا کریں، یا اللہ ہمیں یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر، یہ بھی عطا کر۔ اللہ کے بندو، دعا تو ایسی مانگیں جو آپ کے ذہن کے اندر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اے میرا مالک، تو ہی میرا مالک ہے، تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، میں تجھی سے مانگ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو ہی دینے والا ہے۔ جیسا کہ ایک بندے کے بارے میں ایک روایت بھی موجود ہے، ایک بندہ جو تھا وہ رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے بینائی دے دے، یا اللہ مجھے بینائی دے دے، یا اللہ مجھے بینائی دے دے۔ تو کوئی وہاں سے گزرا، اللہ والا گزرا وہاں سے، تو اللہ والے نے جب دیکھا کہ بندہ ہزاروں قطار رو کے دعا مانگ رہا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں ابھی یہاں سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ گزروں گا، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو میں کیا کروں گا، پھر میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو پھر جب وہ وہاں سے گزرا، اس بندے نے خوب دعائیں مانگی، یا اللہ میری جان پہ بن چکی ہے، تو اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کی آنکھیں اس کو لٹا دیں، اس کے جو انعامات اس نے مانگے تھے وہ دے دیے۔ جب وہ بندہ دوسری طرف سے وہاں سے گزرا تو پھر دیکھا تو اس کی آنکھیں موجود تھیں، اس نے جو طلب کی تھی وہ موجود تھی۔ یہی اس میں سبق دیا اس بندے نے اس حکایت سے کہ جو چیز ہم مختصر مانگیں گے، مختصر کے لیے مانگیں گے، اور جو چیز ہم خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں گے، دل سے مانگیں گے، یقین کے ساتھ مانگیں گے، اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ میں تیری مرضی کے مطابق ہمیں یا یہ عطا کر یا یہ عطا کر، یہ تو ایک مشورہ ہوتا ہے، اور مشورہ جو ہوتا ہے استخارہ ہوتا ہے۔ مشورہ دعا کے اندر نہیں ہوتا، دعا کے اندر تو یقین کامل ہوتا ہے۔ جس کو یقین کامل ہوتا ہے وہی آگ کے اندر، آگ اسی کے لیے گلو گلزار بنتی ہے۔ یقین کامل رکھنے والوں ہی کے لیے چھری گردن کے اوپر نہیں چلتی، یقین کامل ہونے والوں کے لیے جو سانپ ہوتے ہیں اگر ڈستے رہتے ہیں تو اس کی جو ہے زہر ان کو نہیں چڑھتی۔ یہی حقیقت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ اللہ سے مخلص ہو کر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اس کی کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں، ایسا طریقہ ہے ہی نہیں جس سے انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ دعا ہی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ دعا ہی ہے جو اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ دعا انسان کی خواہش پر رد و بدل ہو جاتی ہے، انسان کی خواہش پر تقدیر میں اللہ پاک رد و بدل کر دیتا ہے جب انسان کے مانگنے کا طریقہ دیکھتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہم ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں رد ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، دعا کوئی رد نہیں ہوتی۔ دعا تو اللہ پاک، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ پاک کو مانگنے والے کا طریقہ پسند آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تو مانگتا جا مانگتا جا مانگتا جا، تو میں دیکھتا جاتا ہوں، میں بعد میں تجھے دوں گا تو صحیح، لیکن تیرے مانگنے کا طریقہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا کے اندر قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا کے اندر قبول نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں اللہ پاک ان کے لیے رکھ دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی انعامات ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دعا مانگنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے انعامات کو اگر ہم دیکھیں تو بے تحاشا اللہ کے انعامات ہیں۔ ہم اکثر دعا کے اندر یہی کہتے ہیں کہ میں مالک یہ چیز عطا فرما، یہ چیز عطا فرما۔ آپ کی دعا ہی کی وجہ سے آپ کی صحت برقرار رہتی ہے، آپ کی صحت، آپ کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ برقرار رہتے ہیں، آپ کی اولاد بھی ٹھیک رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا، لازم نہیں ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہی ہو، بات یہ ہے کہ مالک جو چیز بہتر سمجھ رہا ہے وہ عطا کر رہا ہے، اور مالک کی جو عطا ہے وہ بڑی کمال ہے۔ ہمیں مالک کی عطا پر اس کا شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے، اور جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعا کے بعد رسپانس اس کو ملتا ہے پھر اس کو احسان مند ہونا چاہیے اللہ کا۔ ہم مالک کے
एहसान मंद हो जाएं, मालिक के नियाज मंद हो जाएं। हमें मालिक के एहसान को देखना चाहिए, मालिक ने कितने कमाल एहसानात किए हैं हमारे ऊपर। मालिक की नियाज मंदी को हमें देखना चाहिए, वो तो बेनियाज है। हम उसकी दरगाह के अंदर जाते हैं, हम उसकी दरबार के ऊपर जाते हैं, हम उसके दरबार नहीं कह सकता मैं इस लफ्ज़ को, हम उसके आगे जाते हैं, मालिक की बारगाह के अंदर जाते हैं हम लोग। मालिक की बारगाह के अंदर जाके उसके सामने जाके गिड़गिड़ा के जब मांगते हैं, खुदा की कसम तसल्ली और तशफ़ी मिलती है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो मालिक का ताल्लुक़ इंसान के साथ कायम कर देती है, और इंसान जब मालिक से ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो उसके साथ मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इंसान की तकदीर जो होती है उसको तब्दील करने का यही वाहिद रास्ता है। अल्लाह पाक से अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर से बेहतर हमें अता फ़रमाएगा, और जो बंदा दुआ करता जाएगा उसको बेहतरी मिलती जाएगी। आज की इस पूरी गुफ्तगू का हासिल कलाम यही है कि हर चीज़ वैसे तो तस्बीह करती है मालिक की, हर चीज़ तस्बीह करती है। चरिंद देखें, परिंदे देखें, हैवानात देखें, जितने भी नबातात हैं ये सारे के सारे अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर तस्बीह कर रहे होते हैं। ये चिड़ियों का चहचहाना, ये फूलों की महक, ये तस्बीह होती है। ये तितलियों का अपने परों को फैलाना, ये तस्बीह होती है मालिक की। ये परिंदे चहचहा रहे होते हैं, ये बर्ड्स जो चिरपिंग कर रहे होते हैं, ये जो जानवर जो होते हैं अपनी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। हर मखलूक के लिए अल्लाह पाक ने एक रास्ता दिया है मालिक को याद करने का। बाद औक़ात हमारी फ़हम के अंदर ये बातें आती हैं, बाद औक़ात हमारी फ़हम के अंदर ये बातें नहीं आती। जब हमारी फ़हम से बातें ऊपर चली जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो दुआ नहीं कर रहे, वो भी दुआ कर रहे होते हैं, वो भी मालिक की तस्बीह कर रहे होते हैं, वो भी मालिक को याद कर रहे होते हैं। और मालिक की याद ही असल चीज़ होती है। जो बंदा अपने मालिक को याद रखता है वही हकीकत में कामयाबी की तरफ जाता है। जो बंदा दुआ मांगता रहता है, जो बंदा सजदों में जाता है, हमारे सजदे भी दुआ होते हैं। जब हम सजदे में जाके गिड़गिड़ा के जाते हैं, मालिक फरमाता है कि ऐ बंदे तू मेरे पास आ तो सही, तू मेरे सामने झुक तो सही। जब तू मेरे सामने झुकेगा मैं तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा। दुआ ही वाहिद चीज़ है जब इंसान के गुनाहों को मिटा देती है, इंसान को सेहतमंद बना देने वाली, बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली, इंसान की परेशानियों को दूर करने का जो अमल है, जो एक हथियार है अल्लाह पाक ने जो दिया है, वो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से गिड़गिड़ाना है, अल्लाह के दरबार के अंदर निदामत के आंसू गिराने हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अल्लाह की दरबार के अंदर जाके देखिए, सुबह ताज्जुद से भी पहले जाइए मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर जाके दरबार खुदाबंदी के अंदर जाके दरबार खुदाबंदी के अंदर जाके अल्लाह की बारगाह के अंदर जाके ये देखिए तो सही कि अल्लाह कितना अजीम है, कितना परवरदिगार हमारा बाकमाल है, और कितनी उसकी अजीम वाली शान सिफ़ात हैं जिन सिफ़ात को बयान करने के लिए कलम खुश्क हो जाएं, कलम टूट जाएं, दरिया खुश्क हो जाएं। उन अजीम सिफ़ात का मालिक, उन अजीम सिफ़ात का रब जब इंसान के ऊपर अपना रहम करता है तो इंसान के चारों तरफ उसके लिए रास्ते खोल देता है, इंसान को रिज़्क़ का वसीला भी बना देता है, इंसान की सेहत का वसीला भी बना देता है, इंसान के तमाम किस्म के मामलात जो होते हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं। तभी जाके इंसान के ऊपर कभी जहर का असर नहीं होता, कभी अगर सांप काट जाए तो कुछ नहीं होता। यही दुआओं का अतीला होता है। वो कहते हैं ना, न जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मेरे दोस्तों, हमें दुआ का सहारा लेना चाहिए और मालिक से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि मालिक हमें ईमान की सलामती अता फ़रमाए। मैं अक्सर गौर करता हूँ कि पहले पुराने हमारे जो यानी बूढ़े लोग बुज़ुर्ग थे वो हमेशा दुआ करते रहते कि अल्लाह तुम्हें ईमान बख्शे। आज के दौर के अंदर हम ऐसे तो कहते रहते हैं, दुआएं भी देते रहते हैं, दूसरों को भी दुआएं देते रहते हैं, लेकिन ये जो ईमान बख्शने वाली दुआ है ये ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह से ईमान की सलामती मांगा करें, अल्लाह तुमसे राज़ी हो ये मांगा करें, अल्लाह हम सब से राज़ी हो ये मांगा करें। अल्लाह की रज़ा हकीकत है सब कुछ, अल्लाह की रज़ा के अलावा और कुछ नहीं है। अल्लाह से अल्लाह की रज़ा मांगें तब अल्लाह से अल्लाह ही मिलेगा। मालिक से मालिक को ख़ुद को मांगें, मालिक की रज़ा ख़ुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पाक करना पड़ेगा, अपने दिल को पाक करना पड़ेगा, अपनी इताअत को यकीनी बनाना पड़ेगा। जब आप अपनी इताअत को यकीनी बनाएंगे फिर मालिक मिल जाता है, और जब मालिक मिल जाता है तो सारे मामलात इंसान के दुरुस्त हो जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें दुआ मांगने की सही माने में तौफीक अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फ़रमाए और शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमारे लिए बायस अज्र व सवाब अता फ़रमाए और हम सब की आखिरत को बेहतर फ़रमाए और हम सब को ईमान की सलामती अता फ़रमाए। वस्सलाम, दुआ गो।